بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج بہت سارے واقعات ہو چکے ہیں خاص طور پر پاکستان میں جو عدالت نے فیصلہ دیا ہے اس میں بہت سارے ویلاگز ہیں اور نیوز ہیں. پوری دنیا اس کے اوپر بات کر رہی ہے. وہ میرے خیال میں اس میں بہت ساری بات ہو چکی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک عدالت نے ہائی کورٹ نے آلریڈی ان کو حق دیا اپنے نشان کا اور الیکشن کمیشن کے اس بات کو اوور رول کیا تو 20-25 دن پہلے الیکشن سے کم از کم ایک سپریم عدالت کا رویہ وہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا جس کی وجہ سے ایک انتشار کم سے کم معاشرے میں پیدا ہو رہا ہے اور ایک پورے ادارے کو لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ عدالتی نظام یہ ہے وہ ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم اس میں بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا اور ان کو چونکہ 20 دن دیے گئے تھے کہ اس میں الیکشن کرے تو اسی میں وہی ہونا تھا جو ہوا اور باقی بھی سارا سب کچھ سب کے سامنے ہے. اس میں بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں. میں ایک اور ٹاپک پہ آج بات کرنا چاہتا ہوں کہ آگے پی ٹی آئی کا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے اور عمران خان اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں. تو سب سے پہلے جو میں کہوں گا اس کے بارے میں کہ عمران خان جو ووٹ لوگ دیں گے آج پورے پاکستان میں وہ عمران خان کا ووٹ ہے. یہ بات تو کلیئر ہو گئی. شاہ محمود قریشی سے لے کر ایک چھوٹے سے ایم پی اے تک ووٹ کسی شخصیت کو نہیں مل رہی. یہ سارا ووٹ عمران خان کا ذاتی ووٹ ہے اور یہ پی ٹی آئی کا ووٹ ہے. بات ختم ہو گئی ادھر. اب میں سمجھتا ہوں کہ ان کینڈیڈیٹ سے جتنے بھی آزاد جن کو ٹکٹ ان سے حلفاً بیانات لیے جائیں اور اس پہ ایک ایفیڈیوٹ آفیشیل ایک ڈاکومنٹ ان سے لیا جائے کہ ہم ووٹ مانگ رہے ہیں عمران خان کے نام پر پی ٹی آئی کے نام پر اور اگر ہم کامیاب ہوئے تو پارلیمنٹ میں پارٹی ڈسپلن اور پالیسی کو فالو کریں گے. کیوں جب آگے پھر وہ ہوگا کہ ان کو کوئی مجبور کرے گا پتہ نہیں کیا ہوگا یا پھر وہ بک جائیں گے تو کم سے کم پی ٹی آئی اس کو اکاؤنٹیبل بنا سکتی ہے اس ڈاکومنٹس اور ان حلف کے ذریعے. یہ ایک آپشن ہے ان سے اور لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے جو کینڈیڈیٹس ہیں جو ریئل کینڈیڈیٹس ہیں وہ حلف بھی دیں گے وہ ایفیڈیوٹ بھی دیں گے. کیوں وہ ان کو پتہ ہے کہ وہ خان کے سپاہی ہیں اور جو 2 نمبر ہیں وہ شاید آئے بائیں شائیں کریں تو ان سے آپ بائیکاٹ کر لیں ابھی سے کر لیں. تو یہ ایک آپشن ہے جس پہ غور کیا جا سکتا ہے کہ لوگوں کو اکاؤنٹیبل کیا جائے کہ بعد میں جب آپ کو عدالت یا الیکشن کمیشن کہیں گے کہ آپ آزاد امیدواروں پر آپ کا کوئی وہ نہیں ہے تو یہ ہے وہ ہے تو کم سے کم پارٹی ان کو اس ایفیڈیوٹ کے ذریعے اکاؤنٹیبل بنا سکے گا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آگے ایک آپشن یہ بھی موجود ہے کہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ لوگ تو بہت زیادہ جو فرسٹ آپشن کے طور پر کہہ رہے ہیں جماعت اسلامی کیونکہ عمران خان بھی پہلے جماعت اسلامی کے بارے میں اچھے وہ رکھتے ہیں اور جماعت اسلامی کے کچھ لوگ آگے پیچھے باتیں ہو سکتی ہیں جو مخالفت میں اور ذاتی کوئی شخصی کہیں پہ وہ معاملات ہو سکتے ہیں کینڈیڈیٹس کے درمیان جس کی وجہ سے وہ مخالفت اور باتیں وہ ساری وہ ہمیں پتہ ہے. لیکن جو اوور آل بات کی جائے تو اب ہم سب کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو اور جماعت اسلامی کی جو متحدہ حکومت تھی کے پی کے میں اس ٹائم بہت اچھا انہوں نے اپنا کارکردگی پیش کیا اور جو وزیر تھے اور جو بلدیات اور وزیر خزانہ سراج الحق صاحب تھے اور جتنے بھی تو انہوں نے اپنی بہترین کارکردگی جو ہے نا وہ ادا کی تھی. اسی طرح منور حسن مرحوم صاحب اور قاضی حسین احمد مرحوم صاحب وہ سارے بہت اچھے وہ رکھتے تھے عمران خان کے بارے میں اور اس کے سوچ اور فکر کو ایکسیپٹیبل سمجھتے تھے اور آج بھی جماعت اسلامی کے اندر بہت سارے ایسے کارنرز ہیں جو وہ عمران خان کو ایک فلاحی سوچ اور فلاحی کام والا بندہ سمجھتے ہیں اور میرا نہیں خیال کہ وہ مطلب نہیں جائیں گے اس طرح کسی اس میں. اور حال ہی میں ہمارے سامنے ایک واقعہ ہوا جو کراچی میں کراچی میں جو بلدیاتی انتخابات ہوئے اور جماعت اسلامی ایک اچھے پوزیشن پہ آئی اور اس کے ساتھ پی ٹی آئی تو ان کے گٹھ جوڑ کا وہ ہوا اور بہت آسانی سے اور بہت مطلب ان کے ایک ملاقات کے دوران انہوں نے اپنے فیصلے کر لیے اور جو ہے نا وہ تو الگ بات ہے کہ 194 سیٹس والے 172 پہ وہ جو ہے نا وہ کم ہو گئے اور 172 والا میئر بن گیا. وہ تو خیر الگ ٹاپک ہے اس پہ نہیں جانا چاہتے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے درمیان ایک ہم آہنگی موجود ہے اور وہ کم سے کم اگر وہ ان کی قیادت میں کوئی لوگ یا سمجھتے نہیں ہیں یا پھر ان کے اندر کوئی ذاتی مسائل ہیں
علاقائی سیاست کی وجہ سے وہ الگ بات ہے، لیکن اگر آپ اوور آل دیکھیں گے تو اس میں فلاحت کا جو وہ ایک سوچ ہے، دونوں میں وہ یکساں ہے، کیونکہ عمران خان کی آپ کو فلاحی سوچ دیکھیں نمل یونیورسٹی سے دے کر اور شوکت خانم تک، اور پھر جب وہ حکومت میں آئے تو شیلٹر ہوم اور چیزوں، مطلب اس میں ایک فلاحی سوچ کا بندہ ہے، یہ تو ایک فلانٹروپ ہے، پوری دنیا اس کو ایک فلاحی انسان کے طور پر جانتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ پاکستان کے اندر دیکھیں گے تو جماعت اسلامی ایک فلاحی سوچ والی پارٹی ہے، وہ الگ بات ہے ان کی سیاسی ناکامیاں اور یہ وہ ساری وہ اس کو ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں، لیکن ایک فلاحی جماعت تو ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن آج دنیا میں ٹاپ اچھے فلاحی اداروں کے لسٹ میں موجود ہے، تو انہوں نے بہت سارے مطلب اچھے اس کے فلاحی جو سوچ ہے اس کو وہ بڑھا سکتے ہیں۔ ہاں سیاسی طور پر مسائل ہیں، اس کو بیٹھ کے حل کیا جا سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی آج بھی بیٹھ جاتی ہے اور جو فور سپوز 280 یا 300 پتہ نہیں کتنے لگ بھگ سیٹس ہیں، تو اس میں جو بڑے سٹیز کے سیٹس ہیں اگر وہ پی ٹی آئی کے جو نامور لوگ ہیں اور وہ جیتنے اور یہ ہیں تو وہ ان کو دیا جائے، باقی جو 30-40% کا جو ترازو کے نشان پر جو گاؤں گلی علاقے میں پورے ملک میں ان کے ساتھ ایک مکمل وہ کیا جائے تو لوگوں کو آسانی ہو جائے گی، اور اسی طرح کوئی بھی نہیں روک پائے گا، کیونکہ جماعت اسلامی ایک جس طرح پی ٹی آئی ایک نیشنل پارٹی ہے پورے ملک کا، اسی طرح جماعت اسلامی بھی ہے، لیکن پاپولیرٹی کا فرق ہے۔ لیکن جماعت اسلامی کا آپ دیکھیں تو ہر حلقے میں ووٹ موجود ہے، چاہے 10 ہے، 50 ہے، 1000 ہے، 2000 ہے، 10,000 ہے، لیکن وہ ہر حلقے میں آپ کو نظر آ جائے گا، تو وہ ایک مکمل سپورٹ آپ کو مل سکتی ہے، اور اس طریقے سے اس مسئلے کا ایک بہترین حل ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ صوبائی حکومتوں میں بھی اسی طرح کیا جا سکتا ہے، ایگریمنٹ میں کلیئرلی آپ لکھ سکتے ہیں کہ آپ عمران خان وزیر اعظم ہوں گے، اور وہ میرے خیال میں اسے انکار نہیں کریں گے، اور یہ ایک بہترین آپشن ہے، اس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے بھی ہے مولانا شیرانی صاحب کا وہ پارٹی، ان کے ساتھ تو آلریڈی ان کا الحاق ہے، لیکن مولانا شیرانی صاحب کا پورے ملک میں کینڈیڈیٹ نہیں ہے، ہر ضلع ہر حلقے میں کینڈیڈیٹ نہیں ہے۔ جماعت اسلامی کا چونکہ ہر علاقے میں صوبائی اور قومی ہر علاقے میں جو ہے نا ایک اپنا کینڈیڈیٹ اور ممبر موجود ہے، تو اس میں اس اتحاد میں آسانی پیدا ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے جو سب سے اہم ہے، جماعت اسلامی ایک منظم پارٹی ہے جس میں ایک تنظیم ہے، جس میں ایک سسٹم چل رہا ہے، اس کے تحت علاقائی سٹنگ پولنگ، لوگوں کو موبلائز کرنا، یہ وہ سارا ان کا ہیلپ کرنا، کیسے ووٹ ڈالنا ہے، کس نشان کو کرنا ہے، وہ بہترین انداز میں ادا کیا جا سکتا ہے۔ ان کا ایک ڈسپلن جو ہے وہ اسے تو انکاری کوئی ہے نہیں، وہ تو سب جانتے ہیں، تو یہ آپ کو ایک سپورٹ مل جائے گا۔ تیسرا جو اس کے فوائد ہو سکتے ہیں، تیسرا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم جو پارلیمنٹ کے اندر پارٹی بیٹھ جائے گی جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے ساتھ، تو اس میں آپ کے پاس اپنا ایک سمبل بھی ہے، آپ کے پاس اپنا ایک تگڑا جو ہے نا ایک پارٹ آپ کا آزاد نہیں بلکہ ایک سمبل کے نیچے آ کے وہ ممبر بنے ہوئے ہوں گے، تو وہ آپ کا ہارس ٹریڈنگ اور اس سے مسئلہ وہ ختم ہو جائے گا جو چھوٹے موٹے علاقوں میں ہیں، اور جو بڑے سیٹس ہیں این اے کے اور جو آزادی سے پی ٹی آئی کے آئے وہ تو اس طرح آسانی سے یا کھلے عام وہ نہیں بکیں گے، تو یہ آپ کو ایک اور سافٹ کارنر مل سکتا ہے۔ اور پھر جب اپوزیشن میں جماعت اسلامی کے ساتھ پی ٹی آئی بیٹھ جائے گی تو اگر اپوزیشن میں بیٹھ جائے گی، فور سپوز کہتا ہوں، پہلے تو وہ حکومت میں مکمل طور پر آ سکتی ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن اگر اپوزیشن میں بیٹھ جاتے ہیں دونوں اکٹھے، تو پھر ویسے بھی جو ایک ڈمی ٹائپ الیکشن کے ذریعے جو ہے نا کسی کو مسلط کیا جا رہا ہے وہ پھر نہیں چلے گا، وہ اتنا وہ آسانی سے وہ نہیں چل سکتا، اور نہ اس کا اتنا وہ ہے کہ وہ حکومت نہیں چل پائے گا۔ تو یہ ایک آپشن ہے میرے ذہن میں کہ اس پہ غور کیا جا سکتا ہے دونوں کو، اور یہ جو حالت ہے آج کل ملک کے اندر، تو اس میں یہ بہترین فیصلے ہو سکتے ہیں کہ دونوں بیٹھ کر اور چیزوں کو آگے بڑھایا جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔